نوجوان میرے نبی ٹرے ابو جال بندال ٹرے حبیب یمنی بھی ٹرے اخنس بن شریک بھی ٹرے اتبا اتبا شابا ٹرے ابو لہب ٹرے امیہ بن خلف ٹرے صفوان بن امیہ ٹرے پر ابو جال دا چہرہ لٹک گیا حبیب نے پوچھا تینوں کی ہویا کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتے انہیں توڑ دینا اے اوز بارگاہ جتے پتھر بھی بول دینا جانور بھی بول دینا درخت بھی بول دینا جڑے کدے نہیں نہ بولے جد مصطفیٰ دی واری ہوں دیئے پھر وہ سارے بول دینے اجازت ہوئے تے پھر پڑھ دے ماں بھائی کچھ بولو سبحان اللہ ہو سکتے کسی نوجوانوں خیال آوے بار بار آسی صاحب کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو تو سبحان اللہ بولو کیوں کہتے ہیں میں ممبر رسول تے بیٹھا میں قسم اٹھا کے کہنا میں نے توڑے سبحان اللہ کہنا یا ہاتھ اٹھاوانا بالکل کوئی فائدہ نہیں مگر میں اس واسطے کہنا اللہ نے قرآن مجید فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم خالق نے فرمایا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردہ جدو قیامت نو اللہ تو ہاڑے میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نل کی کردہ سی تے ہاتھ کبھی یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو کملی والے دا نام ہوندہ سی میں اچھا ہو کہ سبحان اللہ کہہ سا میں نے جو پڑھیا کرنا او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے او پتھران تو کلمیں نہیں کدہ دل کردہ جدو میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے نہیں ہاتھ کھڑے کرو میں ویکھنا کدہ دل کردہ ہے نیوے نہ کرے آجے ہن دو میں ہاتھ کھڑے کرو اللہ کرے جڑا پڑھے ادھر نات خانہ چی قیامت نام لکھیا ہوئے سارے مل کے میرے نال پڑھئے او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا جان دائے تے گنگے آنکھی گلہ کرا جان دائے او گنگے آنکھی گلہ کرا جان دائے او پتھران تو کلمیں بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جورا اگا جان دائے اللہ نے فرمایا برہان من ربکم فرمایا محبوب تو رب دی دلیل بن کے آگے دعویٰ ہمیشہ دلیل تو پہچانے جاندہ تے مضبوط ہوتا ہے میں تے الحمدللہ نقشبندی مجددیاں میرا تے ایمان ہی ہوئے جڑا حضرت سیدنا امام ربانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرحندی حضرت مجدد الثانی دا ایمان ہے آپ فرماتے نے ربا میں تینوں اس واسطے رب نہیں ماندا کہ تو آسمان بنائی زمین بنائی تو ورب المشارق والمغارب آوازیں میں نے کیوں مانا نے فرمایا او خدای محمد است میں تینوں بھی اس واسطے خدا ماننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے اسی تے رب نو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو مانے ہیں کیونکہ اساں رب ویکھیا نہیں سانو تے مصطفیٰ نے رب دی پہچان کرائی میری ملت نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اپنی ذات اپنی صفات دی دلیل بنا کے بھیجیا فرمایا سونیا چاندوں طلوع کرنا میرا کام ہے جے کدے تیرا دل کرے تو بھی کر لو
ڈبے سورج موڑنا میرا کام ہے، پر جے کدے تیری منشا بن جائے تے سونیا موڑ تو بھی لویں۔ مردے زندہ کرنا میرا کام ہے، پر قبر کملی والے جے کدے تیرا ارادہ بن جائے نا، اشارہ تو کر دے بھی تے مردے زندہ میں کر دیا کرا، کیونکہ سونیا تو میری ذات میری صفات دی دلیل بن کے آئے ہیں۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادان وے کے لوگاں مننا پہ گیا، یہ مصطفیٰ جتنی طاقت ہے تے بنان والے جو کتنی کو طاقت ہوئے گی۔ جدو میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے غریب لوگا کلمہ پڑھیا، حضرت بلال حبشی، عمار بن یاسر، صہیب رومی، حضرت سمیہ، غریب لوگا کلمہ پڑھیا۔ اسے واسطے فرمایا گیا کہ دین شروع بھی غریبہ تو ہویا سی تے آخر تے رہ بھی غریبہ چی جاوے گا۔ ابو جہل تکلیف تے ہے پر تھوڑی، پر اس دن ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ راتوں رات بیٹھ کے نا تے ابو جہل نے ایک خط لکھیا، یمن دے ادھر دیکھے یار سی جد نام سی حبیب یمنی، انہوں کہہ لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہوتا ہے مکے پہنچ میں تیرے نال کام ہے۔ صبح صبح حبیب یمنی مکے پہنچیا تے ابو جہل نے دے کنہ چ روئی دے کے آکھے جتنے دن مکے رویں کنہ چ روئی نہ نکالیں۔ حبیب کہہ لگا وجہ کی ہے؟ کہہ لگا حویلی تینوں چل کے تے ساری وجہ دساں گے۔ ابو جہل حبیب نو حویلی لے کے آیا، مکے دے سارے بڑے بڑے سردار کافران دے بیٹھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، صفوان بن امیہ، ابو جہل، ابو لہب، سارے چودھری بیٹھے۔ حبیب یمنی آ کے بیٹھا تے کہنے لگا منو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا تو میرا بچپن دا یار ہے تے میں مسئلے چ پھنس گیا، ایک مصیبت چھتے میرے کام آوائیں تے میرا کام کر دی۔ کہنے لگا کم کی؟ کہنے لگا ساڑھے مکہ چک نوجوان ہے جدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا گل پوری سونا تے میری حویلی چ بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہ کری۔ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد نے 40 سال ساڑھے چ گزارے تے بڑے سونے گزارے، اسی انہوں صادق تے امین کہہ دے رہے ہیں، مگر جو ہی 40 سال گزرے نے محمد بڑیاں عجیب گلہ کر دے۔ وہ کہندے نے کہ آج جڑے کعبے چ 360 بت نے سارے جھوٹے، ایک رب سچا جڑا نظر ہی نہیں آؤں۔ وہ کہندے نے کہ انسان نے مر کے مٹی چ ملنا ہے تو پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایک قیامت دا دن آنا ہے تو اس رب نو عملہ دے حساب دینے نے جڑا رب نظر نہیں آندا۔ حبیب بڑا سیانا سی، ابو جہل نو کہہ لگا جے سچی پوچھے تے گل محمد ٹھیک ہی کر دینے۔ ابو جہل کہہ لگا ٹھیک کی میں انسان مر کے مٹی چ مل جائے تو دوبارہ زندہ ہو کی میں سکتا ہے؟ تے حبیب بول کے کہہ لگا جڑا رب انسان نو پہلی بار مٹی چ بنا سکتا ہے وہ بندے نو دوسری بار بھی مٹی چ بنا سکتا ہے۔ ابو جہل شرمندہ دے ہو گیا، مگر کہہ لگا میری حویلی بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی۔ حبیب کہہ لگا پھر منو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہہ لگا کہ سنیا تو دم کر لینا ہے، محمد نو دم کر تے جے دم نال بھی کام نہ چلے تے سنیا تو حکیم ہے، محمد نو دوائی دے تے جے حکمت نال بھی کام نہ چلے تو سیانا بندہ محمد نو سمجھا، وہ ایمیں دیا گلہ نہ کرے، میری چودر خطرے چ پہ گئی۔ اور میں اختصار نہ تو انہوں یہ واقعہ سناواں، ایسا واقعہ ہے کہ میں جس دن بڑی موج چوانا اس دن سنانا۔ آج چونکہ میں اپنے علاقے چاہ اس واسطے میں سچی گل ہے کہ موج چاہ میرا دل کردہ میں یہ سناواں، نبی پاک دی عظمت اللہ کرے سینے چ بیٹھ جائے، نالے ٹورے جاؤ تے نالے پھر فجر دی نماز جماعت نہ پڑھے آجے تے نماز پڑھ کے پھر آکھیا جے یا اللہ اس تو پہلے جنیاں نہیں پڑھ سکے انہوں دی بے معافی وہ کرانگا میں پوریاں تے آج تو بعد میں محمد دے سجدے دا واسطہ 5 ویلے دا نمازی بنا دے۔ سینہ چشک رسول آ جائے، میں اس واسطے شروع کرنے لگا کہ تاکہ سینہ چشک رسول آ جائے، ایک دیوہ سینہ چ بل جائے تے اللہ کرے بلدہ ہی رہے، جدے بارے علامہ اقبال نے فرما بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے، تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے۔ اللہ کرے سی خاک دے ڈھیر نہ بڑی ہیں، اللہ کرے دل سینہ دے اندر نبی پاک دے عشق دا چراغ جلدہ رہے، سانو دسنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں، سانو ویخ کے لوکی آکھن اے عاشق رسول ہے، تیری ہر ادا چو نبی دی خوشبو آوے، تیرا چہرہ وے کے لوگ آکھن نبی پاک دا امتی تے نبی پاک دا غلام ہے۔ حبیب کہنے لگا منو کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد نو سمجھا، او اختصار العرض کرا، حبیب کہنے لگا ایک باری محمد نو بلاؤ، ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر دس کرے گا کی؟
حبیب کہن لگا میں حبیب دیم بندہ ہوں میں اودی نبض پکڑا گا نبض پکڑ کے میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی ہے میں دوائی دینی ہے تیریاں فکرہ مک جانیاں ہونے ابو جہل کہن لگا نا او دا ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہن لگا وجہ کی ہے کہن لگا آئی تے بجائے جدا ہاتھ پھڑ لیندا ہے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا ابو جہل کہن لگا او دا ہاتھ نہ پکڑی نہیں تے گل مک جانی ہے حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے محمد نو بلاؤ میں ہاتھ بالکل نہیں پکڑاں گا پر ایک باری بلاؤ تو صحیح ابو جہل کہنے لگا بلاؤ تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا کرنا کیے محمد نے جدو آ کے میرے قریب بیٹھنا تے میں ہاتھ نہیں پکڑنا بس محمد نے 2-4 گلاں کرنی آنے تے گلاں چی میں پتہ لگ جانا ہے او دا دماغی توازن کیویں دا تے میں دوائی دینی تے تیرے پریشانی مک جانی ہے ابو جہل کہنے لگا نا گلاں کر لیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دائی گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا کہنے لگا او دے نہ گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی ابو جہل کہنے لگا جے کل دی گل ہے میں 6 کرکریاں لے کے محمد کل گیا تے میں آکھیا جے نبی تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے تے نبی پاک مسکرا کے فرمایا آکھ دی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی وچ کی ہے تے ابو جہل کہنے لگا پھر نبوت کی ہوندی ہے فرمایا نبوت ایویں کہ 2 تیری مٹھی وچ او دسے میں کون ہاں تے ابو جہل کہنے لگا حبیب میں محمد نو آکھیا جو مٹھی وچ تے بولدا ہی نہیں تے نبی کریم فرماون لگے لے پھر اج پیا بولدا ہی تے ابو جہل کہنے لگا میں تینوں کی دساں جدوں مٹھی میں کان دے نال لگائی نا تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں پوچھ دیاں سن ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے او تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی بھگوالا باندے سنیو آؤ نا ذرا تصور چ جا کے نہ پتھنا تو پوچھ کے نا یہ او پتھروں تو آڑی تے برادری بول دی نہیں تو سی تے کدے نہیں بولے پر اج کیویں بولے ہو تے پتھر بول کے کہن لگے اونج اسی نہیں بول دے پر جڑا کملی واری بھی نہ بولے کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا سونے دی عزت واری بھی نہ بولے او کو غیرت مند نہیں ہوندا گرامی قدر حضرات ابو جہل کہن لگا او دے نہ گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی ہے حبیب کہن لگا چلو ٹھیک ہے گل میں نہیں کراں گا پر ایک واری محمد نو بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہن لگا بلا تے دیواں پر کرے گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے جدو محمد نے آنا نا جب میں دی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھنا ہے تے مینوں اکھ دے رنگ تو پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے پریشانی تیری مک جانی ہے ابو جہل کہنے لگا نا دی اکھ وچ ویکھ لئیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا دی اکھ دا خمارے میں دے ایک باری بلال نے دی اکھ وچ ویکھے آئی ہن انج مستی چ رہندا ہے میں مار کے پوچھنا بلال دس محمد دا دامن چھڑنا یا نہیں چھڑنا تے بلال کہندا نہ چھڑا کی کرے گا میں کہنا تیری جان کڈ دیواں گا تے بلال کہندا کڈ دے میری جان کڈ دے تے محمد دا ایمان نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی کہندا دی اکھ وچ نہ ویکھی نہیں تے گل مک جانی ہے حبیب کہنے لگا چلو اکھ وچ تے نہیں ویکھا گا پر ایک باری بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کرے گا کی کہنے لگا ہاتھ پکڑنا نہیں گل کرنی نہیں اکھ تے ویکھنا ہی نہیں نا پر جدو محمد نے میرے قریب آ کے بیٹھنا نا تے میں نا میرے ول ویکھے جے کہنے لگا میں بس کہنے لگا میں محمد دی مہک سنگنی ہے تے خوشبو تو میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی ہے تے میں دوائی دینی تے تیرے پریشانی دور ہو جانی ابو جہل اٹھ کے چودھریوں نو کہنے لگا اینو کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہون کی ہوئے ہے کہنے لگا وہ جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے وہ تے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبو ہی ہو دیا رہ دیا انہوں سنگن دی لوڑ کیڑی ہے جے جاگ دیو تے میں گل سنا دے ماں دی خوشبو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالیا چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ ہائے ہائے
بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ کہنے لگا میری بیٹی دی شادی ہے تو کو تحفہ دیو میری بیٹی واسطے. نبی پاک نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آئے تے شیشی لے کے آ. بابا ٹہنی تے کھجور دی تے اور شیشی لے کے آیا نا. نوجوانوں اس طرح کر کے نبی پاک نے اپنے بازو مبارک تو ایک پسینے دا قطرہ اتار کے تے شیشی جو بھر کے فرمایا جا بابا جو بیٹی دلہن بن جائے تو انہوں اج عطر تے خوشبوواں نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے. حدیث پاکی جو دا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا او دا دماد دلہا بن گیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا. حدیث پاکی جو دائی انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو موالیاں دا گھر ہے. علماء فرما دینے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوں دی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی ہو دے بچوں محمد دی خوشبو ہوں دی. پر گالے تھے موک نہیں گئی. توجہ ہے میں کتاب آج پڑھیا یہ بالکل میرا گوانڈ ہے قاری صاحب بالکل قریب میرا گوانڈ. میں انہوں نے کہہ رہا سا کہ بھائی تسی میرے گوانڈی ہو تو لوگ آنکھنا کہ گوانڈی تھوڑے کو بولتے نہیں تو باہر تو سی سبحان اللہ کروا رہے مگر ماشاءاللہ بڑا اچھا سونا انہوں نے سنیا اور سونا ساتھ دے رہے. گرامی قدر حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے سارے بولو کتنے 850 سال بعد. آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا تو میں مدینہ گیا تقریباً نبی پاک تو 900 سال بعد. آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ دی گلیاں چو سے دلہن دی نسل چو بچے ویکھے ہونا چو عجب بھی محمد دی خوشبو آن دی سی. او یار جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے تو جتو لنگی کملی والا جاوے. حبیب اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا پھر میں چلیا منوں کیوں بلایا جو چودھری پکڑ کے بٹھایا تے میرے نبی نو پیغام بھیجا در ابو جال دی حویلی تے آیا جے نبی پاک آئے نا تے ابو جال کہنے لگا کوئی اٹھے نا. اللہ فرمایا فرشتے ادھر جاؤ نا ایک ایک فرشتہ ایک ایک چودھری دے سر تے کھلو جو تے جبریل تو کھلو جا ابو جال دے سر تے یا اللہ کرنا کیے. فرمایا جدو میرا یار آوے تے کرنا تو پھڑ کے سارے کھڑے کر دے جڑا انجد بنا کرے گا سی یار دادا بھیج کرا لو مانگے. بس میں اختصار نرز کرا میرے نبی آ کے بیٹھے تھے حضور نے فرمایا میں نے کیوں بلایا. حبیب کہنے لگا میں بلایا. فرمایا کیوں کہنے لگا تو ہاڑا دعویٰ کیے. فرمایا میں نبی ہاں. کہنے لگا ابو جال کہندہ تسی جادوگر ہو تسی کہندے ہو میں نبی ہاں. نبی موجزے لے کے انہوں نے 2 سوالان دے جواب دے دیو تے میں مان جاواں تسی نبی ہو. فرمایا سوال کرو. کہنے لگا کہ شرط ہے. فرمایا شرط کی. کہنے لگا پہلا سوال میں کروں گا جواب تسی دیو گے. دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے. مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا سانو منظور ہے. میرے کریم نے فرمایا پہلا سوال کروں. کہنے لگا جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں چلدا. آسمان والا کو معجزہ دکھاؤ تو آڑی نبوت دلیل ہو جائے اور ابو جال کہہ بھی نہ سکے کہ جادو کیتا ہے. میرے نبی فرمایا تو معجزہ مانگو. حبیب بڑا سیانا سی. کہنے لگا کدے چاند توڑ کے وکھا دیو نا ہے اس ویلے دن دوپہر دا ویلا سورج پہ چمکے تو انہیں اے نہیں آکھا سورج مڑ توڑو. کہنے لگا چاند توڑ کے وکھاؤ. بڑا سیانا سی کہ دے بچ بھی موجود ہے کہ پہلے سورج غروب کرو پھر رات لے آؤ پھر چاند چڑھے پھر توڑو. میرے نبی بھی نہیں فرمایا کہ رات ہوئے گی تو چاند آوے گا توڑ دے وانگے. حضور نے فرمایا اٹھو آؤ توڑیے. اٹھو آؤ. نوجوان میرے نبی ٹرے ابو جال بھی نال ٹریا حبیب یمنی بھی ٹریا اخنس بن شریک بھی ٹریا اتبا اتبا شابہ ٹرے ابو لہب ٹریا امیہ بن خلف ٹریا صفدان بن امیہ ٹریا پر ابو جال دا چہرہ لٹک گیا. حبیب نے پوچھا تینوں کی آیا. کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتے انہیں توڑ دینا. توڑ دینا اینے آج توڑ دینا. صاحب قصیدہ بردہ دی شرح دے اندر امام خرپوتی فرما دینے اور رات بھی 14ویں سی. میرے نبی کافرانو لے کے مکہ دے باہر آئے تھے اور سورج پہ چمکے آوے کھو میرے وال بگوال والے اشارہ کیتا سورج غروب پہ او سامنے 14ویں رات دا چند پہ چمکے. نبی پاک حبیب الوے کے فرما دینے توڑ دے وہاں تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. ہاتھ نہ چکے مات کی طرح نظر نہ لگ جائے.
فرمایا توڑ دے ماں کہندہ توڑ دیو انگلی نہیں ماری انگلی دا ناخن نہیں ماریا انگلی دا ناخن دا اشارہ ہی کی چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑ دے اس طرف تے ایک اس طرف آ گیا نبی پاک نے فرمایا آؤ ویکھو ابو جہل محمد نے چاند توڑ دیتا ہے اللہ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ فرمایا چاند ٹوٹ گیا قیامت نیڑے آ گئی اللہ دسیا ہن چاند ٹوٹن دے بعد قیامت آ سکدی ہے کوئی نبی نہیں آ سکدا ایک ختم نبوت دی دلیل ہے کہن لگا چاند جوڑ نہیں دیندے اے اشارہ کیتا تے جڑ گیا تے چاند چوں آواز آئی چلے ہو گئے نے ہن توڑن تے جوڑن دیاں گلاں کردے نے انہاں نوں کی پتہ وے سونیا جدوں حلیمہ دے پنگوڑے اشارے کردہ رہے ہیں میں تے ادھوں تیرے اشارے تے نچدا سا یہ آج توڑن تے جوڑن دیا گلا کر دینے آسان نہ کر دے ماں کاری صاحب قبلہ روزانہ شام نو نکل دے ساری رات سفر چ گزر جاندی میں شام نو نکلنا ساری رات سفر چ نکل جاندی تسی صبح جاندے ہو سارا دن سفر چ گزر جاندا شام نو گھر آندے ہو بچے لاڈلے کہندے نے بابا میرے لیے شام کو کھلونا لے کے آنا تے بابا کھلونا لے کے آندا بچہ کھیڑ کے توڑ دے نا تے ماں کہندی ہے تیرے باپ نے کھلونا لے آندا تو توڑ بھی دیتا ہے تے بچے تو باپ کہندا ہے پھر کی ہویا توڑ دیتا ہے اودا ہی سی نا انہیں توڑ دیتا مینوں ہور لے دیواں گا اودا ہی سی نا اودا ہی سی نا ساڈے بچے مٹی دے بنے تے مٹی دے کھلونے بچر تے مٹی دے کھلونے لوہے دے کھلونے الیکٹرونک کھلونے بچے کھیڑ کے توڑ دیندے نے تے باپ کہندا جو انہیں توڑ دیتا ہے میں ہور لے دیواں گا اودا ہی سی نا وجعل القمر نورا اللہ نے چن بھی نور دا بنایا ہے تے کملی والا بھی نور دا ہی بنایا ہے رب نے نور نو نور دا ہی کھڈونا دیتا ہے وہ کدے حلیمہ دے گھر کھیڑ لیندا ہے کدے توڑ دیندا ہے اتوں آواز آندی ہے پاویں کھیڑ پاویں توڑ ہے تے تیرا ہی نام ہے تے تیرا ہی نام پاویں کھیڑ پاویں توڑ بس میرے نبی چند توڑ کے جوڑیا نا حبیب کہندا ہن دوسرا سوال میرے نبی فرمایا پھر اس سوال دساں کہندا شرط مطابق سوال بھی دسو تے جواب بھی دیو کولاد والی نے فرمایا حبیبی یمن سے تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھاں دی نبی نے کناں دی ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے او دے جسم سے بھی فالج ہو گیا فرمایا تیرا ارادہ اللہ تیری بیٹی نو شفا دے وے فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی حبیب کہنے لگا کملی والے کلمہ پڑھا ادھروں آوازائیں ہوندیاں نے جیڑا مکے بہ کے یمن دیاں دس دائے او فرشاں دے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دائے حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیونی نالے دروازہ کھول دیے نالے کلمہ پڑھ دیے سینے لگا کے کہنے لگا بیٹی اے شفا ماں کی میں مل گئیاں کہنے لگئے بے بابا ایک سونا جایا انہیں ہاتھ پھیرے شفا ماں مل گئیاں انہیں آکھیا میں اللہ دا آخری نبی ہوں تیرے باپ نے بھی کلمہ پڑھ لے تو بھی پڑھ لے بابا میں کلمہ پڑھ لیا سینے لگا کے کہنے لگا بیٹی میں بڑے نصیبہ والا ہوں میں نبی نو ویس کے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیبہ والی ہوں تو تے جا کے پڑھ کے آئے میں نو آ کے پڑھا کے گئے گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب نو او شان عطا فرمائیاں او کسے نو آ کے دے جاندے نے کسے نو بلا کے دے دے برہان من ربکم فرما سونے میں تینوں اپنی ذات اپنی صفات دی دلیل بنا کے بھیجیا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب